نیت کسے کہتے ہیں؟ نماز کی نیت کہتے ہیں کہ آدمی کو اس بات کا استحضار ہو اور دھیان ہو کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہو گیا ہوں، تو یہ دھیان ضروری ہے، توجہ ضروری ہے۔ نماز کے شروع کرنے سے پہلے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی نماز شروع کرنے لگے تو دوسرا آدمی اس سے پوچھے کہ کیا کرنے لگے ہو؟ اب اس کو سوچنا نہ پڑے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، ایسا استحضار ہو کہ فوراً بتا سکے کہ مثلاً میں ظہر کے 4 فرض پڑھنے لگا ہوں، مثلاً میں اس سے پہلی 4 سنتیں پڑھنے لگا ہوں یا اس کے بعد کی 2 سنتیں پڑھنے لگا ہوں۔ تو اس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے استحضار ضروری ہے۔ نیت کا اصل محل تو دل ہے کہ یہ دل سے ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں یا نیت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، الفاظ کی وجہ یہ تعبیر بہتر ہے، نماز میں نیت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا استحضار نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عملی پریکٹیکل سے تعلق رکھتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عملی پریکٹیکل کی بجائے دل کے استحضار سے تعلق رکھتی ہیں۔ جس طرح کی بسا اوقات نیت کی جاتی ہے 4 رکعت نماز فرض ظہر، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیچھے اس امام کے، اور ادا اللہ اکبر، اس طرح کے نیت۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عملی پریکٹیکل سے تعلق رکھتی ہیں، محض ارادے سے بات نہیں بنتی، جس طرح کے اپنا منہ طرف قبلہ شریف ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رخ نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ کی جانب ہو۔ اب اس کا تعلق عملی پریکٹیکل کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی نماز شروع کرنے لگا ہے لیکن اس کا رخ قبلہ کی جانب نہیں ہے، وہ زبان سے کہہ رہا ہے منہ طرف قبلہ شریف، تو اب اس کہنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا تعلق زبان سے یا دل کے ارادے سے کہنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملی پریکٹیکل سے بھی ہے کہ عملاً جو ہے اس کا رخ قبلہ کی جانب پھر اس کی نماز ہوگی، وگرنہ نہیں۔ ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور درود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وہ نیت میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا استحضار ضروری ہے اور جن کا استحضار ضروری نہیں ہے؟ تو ہم یہ 4 چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ نیت میں ہونا ضروری ہے۔ فرض نماز میں خاص طور پہ اس کے بغیر نیت نہیں ہوتی اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو۔ نمبر 1، سب سے پہلے جس چیز کی نیت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہ استحضار کرے کہ بھئی میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں، چونکہ ایک وقت جو نماز کا اس میں کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ادا بھی، قضا بھی، فرض بھی، نفل بھی۔ سب سے پہلے اگر فرض نماز ہے تو اس کا تعین ضروری ہے، مثلا ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں یا عصر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں یا مغرب کے 3 فرض پڑھ رہا ہوں، تو نماز کا تعین ضروری ہے۔ خاص طور پہ اگر فرض ہے تو یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے، یہ مغرب کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے۔ نمبر 2، نماز شروع کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ نماز ادا پڑھ رہا ہے یا قضا پڑھ رہا ہے۔ اگر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے تو وہ ادا ہے، وقت کے بعد پڑھی جائے تو قضا ہے، وقت سے پہلے تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بندوں پر وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ تو لہذا اس بات کی نیت ضروری ہے کہ بھئی نماز ادا پڑھ رہا ہے
یا قضا پڑھ رہا ہے. اگر وقت میں پڑھ رہا ہے تو یہ ادا ہے، وقت گزرنے کے بعد پڑھ رہا ہے تو یہ قضا ہے. نمبر 3 چیز کہ رکعتیں کتنی ہیں؟ 4 پڑھ رہا ہے، 2 پڑھ رہا ہے. رکعتوں کا تعین ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ حالت قیام میں اپنے گھر میں ہوتے ہوئے آدمی نماز پوری پڑھتا ہے فرائض، اور جب سفر پہ ہو 48 میل یا 78 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا تو اب سفر میں ہے تو اب 4 رکعت جو فرض ہے اس کی بجائے 2 پڑھے گا. تو رکعتیں 4 پڑھ رہا ہے، 2 پڑھ رہا ہے، اس کا تعین ضروری ہے. نمبر 4 جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کے لیے امام کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر امام کی اقتداء کی نیت کرے گا تو اب وہ جماعت میں شامل ہے، اب اس کی نماز امام کے سپرد ہے. جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے الامام ضامن، امام ضامن ہے. یہ مقتدی کی نماز کا بھی ضامن اور اپنی نماز کا بھی ضامن ہے. تو جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ یہ امام کی اقتداء کی نیت کرے. یہ 4 چیزیں ہو گئی جو نیت میں ضروری ہے. باقی چیزیں عملی پریکٹیکل سے تعلق رکھتی ہیں.